الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع قلوبنا طبيبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه مخبرا وآمرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث عالم دستگیر لی خمسة اطفی بها حر الغضاء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول ونو دست دامان آل رسول حمد و صلاۃ و سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید ہدی للمتقین آیات من آیات مبین کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے، ماہ سفر المظفر شریف کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے، اور ماہ سفر اپنی بہار کے ساتھ اپنی لذتوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں لا تعداد اولیاء کرام کے عرس مبارک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔
اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو اور سچوں کے سنگ لگ جاؤ، سچوں کی معیت میں آ جاؤ، سچوں کا دامن تھام لو۔ تو یہ سچے لوگ کون ہیں؟ یہ اولیاء کرام جو ہیں یہ سچے لوگ ہیں، یہ برحق اللہ کے ولی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ 11ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، 11واں رکوع ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الا خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں انہیں دنیا کا نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ ہاں اگر وہ ڈرتے ہیں تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بس ان کو دنیا کے اندر کسی شے کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے اور کسی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں انہیں اگر صرف ڈر ہے، خوف ہے تو اپنے رب کا خوف ہے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا خوف نصیب فرمائے اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الا خبردار، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خبردار کا لفظ بولا ہے۔ خبردار کا لفظ جس طرح آپ کسی کینٹ ایریے میں چلے جاتے ہیں یا ایئرپورٹ کی یا کسی حساس ادارے کی دیوار کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے ممنوع علاقہ، خبردار، کسی کو دیکھا تو گولی مار دی جائے گی۔ یہاں پر رب بھی فرما رہا ہے، اللہ اکبر، خبردار اللہ، میرے ولیوں کے بارے میں وہ بات نہ کرنا۔ کیوں کہ حدیث قدسی ہے، رب نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت کی، بغض کیا، میں رب اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب جس کے ساتھ رب جنگ کا اعلان کر دے اور جنگ کا بتا دے، پھر رب کا مقابلہ کون کرے؟ ایک عام دنیا دار جو طاقتور ہوتے ہیں، جن کا جناب سیاسی کردار اور باقی بدماشی کردار، تھانے لیول پر کردار، حرام خوری والا کردار جن لوگوں کا ہوتا ہے، تو عام محلے دار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پھر رب نے جو اعلان کیا کہ رب کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ میرے ولی کے ساتھ بغض مت کرو، میرے ولی کے ساتھ عداوت مت کرو، میرے ولی کی مخالفت کب مت کرو۔ کیوں کہ ولی میرا دوست ہے، جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت کی، میں رب کی طرف سے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ، کتنی بڑی وعید ہے اور کتنا بڑا اعلان ہے، لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ بس ایک مولوی کو ہم استغفر اللہ رب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ کیوں کہ رب فرما رہا ہے ولی کے ساتھ عداوت نہ کرو، بغض نہ کرو، لیکن جب مولوی کہتا ہے جی کہ ولی کچھ نہیں کر سکتے، بندہ کہتا ہے ہاں جی کچھ نہیں کر سکتے، بس مولویوں کے پیچھے چلتے ہیں، رب کی نہیں مانتے۔ ہمیں تو رب کی ماننی چاہیے کہ رب نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت کی، بغض کیا، بکواس کی، رب کی طرف سے اعلان ہے جنگ کا، پھر وہ تیار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کا بھی تابعدار رکھے، صحابہ کرام کا بھی تابعدار رکھے، تمام انبیاء علیہ السلام کا بھی تابعدار رکھے، اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار رکھے، عشق والا رکھے، محبت والا رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، عشق نصیب فرمائے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے ولی گزرے ہیں، بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اور آپ عالم بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، اور آپ کو جو ولایت ملی ہے وہ ماں کے ادب سے ملی۔ اللہ، انہوں نے ماں کا ادب کیا۔ کیسے کیا؟ آپ فرماتے ہیں، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سردیوں کی راتیں تھیں اور میری والدہ ماجدہ کو پیاس لگی آدھی رات کو۔ میری والدہ نے پانی مانگا، بیٹا با یزید مجھے پانی دو، پیاس لگی۔
آپ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا تو پانی دیکھا تو مشکیزے میں پانی نہیں تھا، ختم تھا۔ جب گھڑے میں پانی دیکھا تو گھڑے میں بھی پانی ختم تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مشکیزہ اٹھایا اور دریا کی طرف چل پڑا۔ سردیوں کی راتیں ہیں، میں نے مشکیزہ پانی کا بھر لیا، اور جب میں گھر واپس آیا تو میری والدہ دوبارہ سو چکی تھی، میری والدہ کی آنکھ لگ چکی تھی۔ تو میں نے مٹی کے کٹورے میں پانی بھر کر دونوں ہاتھوں کے ساتھ پکڑ کر میں والدہ کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور والدہ کے سرہانے کھڑے ہونے کے بعد انتظار کرتا رہا، والدہ کی آنکھ نہ کھلی۔ والدہ کی آنکھ جب صبح کھلی تو والدہ نے پوچھا بیٹا با یزید کب سے کھڑے ہو؟ عرض کی والدہ ماجدہ جب سے آپ نے پانی مانگا ہے تو پانی ختم تھا، میں دریا پر گیا پانی بھرنے کے لیے، جب میں واپس آیا تو آپ کی آنکھ لگ چکی تھی، اور میں نے ادب کیا، میں یہ کٹورا پانی کا بھر کر کھڑا ہو گیا کہ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے آپ آواز دیں تو آگے پانی موجود ہو۔ اللہ اکبر، کتنا ادب ہے، کتنا پیار ہے۔ تو والدہ ماجدہ نے جب یہ عمل دیکھا تو پانی جب ہاتھ سے کٹورا پکڑا تو آپ کے ہاتھ سردی کی وجہ سے کٹورے کے ساتھ چپک گئے تھے، جس طرح ہون بھی برف والا کولا ہاتھ پکڑو نا کہ ہاتھ چمٹ جاندے نے، ہاتھ چپک گئے۔ جب والدہ نے کولا پکڑا تو آپ نے ہاتھوں کو ایسے کیا تو ہاتھوں سے چمڑا اتر گیا، ہاتھ زخمی ہو گئے۔ والدہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرے با یزید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ اس کو ولایت عطا فرما، اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لے، اس کو پسند فرما لے اللہ۔ تو وہاں سے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی، ولی بنا دیا۔ تو یہ ہے ماں باپ کا ادب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ادب ہے اولیاء کرام کا، اور یہ ادب جو ہے یہ ملتا ہے یا تو نیک ماں باپ سے، جو ماں باپ نیک ہوں، جنہوں نے اپنے آباء و اجداد سے کچھ ادب کے بارے میں سیکھا ہو، یا ادب ان سے ملتا ہے، یا ادب ملتا ہے اولیاء کرام کی بارگاہ سے، بس۔ باقی اگر کوئی بندہ کہے نہیں کہ میرا بچہ بڑا اعلیٰ اسکول پڑھتا ہے، بڑا اعلیٰ کالج پڑھتا ہے، بڑی اعلیٰ یونیورسٹی میں جاتا ہے، بڑا اعلیٰ جناب لیکچرار کے پاس پڑھتا ہے، اور جناب یو کے میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کر پڑھتا ہے، اور ادب یونیورسٹیاں نہیں سکھاتی ہیں، ادب کالج نہیں سکھاتے ہیں، ادب اسکول نہیں سکھاتے ہیں۔ ادب اگر تمہیں ملے گا تو یا نیک ماں باپ سے ملے گا یا اولیاء کرام سے ملے گا، بس۔ آج کل دیکھ رہے کتنے بچے ہیں جو کالج یونیورسٹیوں اسکولز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن جب وہ جناب وہاں سے نکلتے ہیں، جب گھر میں آتے ہیں کہتے ہیں جاؤ بابا تمہیں کیا پتا ہے، ہم نے جو کچھ دیکھا ہے تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، جاؤ ماما تمہیں کیا پتا ہے، تم تو اب بوڑھے ہو گئے ہو، تمہیں کیا پتا ہے، جو کچھ ہم نے دیکھا، ہمیں کمپیوٹر چلانا آتا ہے، ہمیں نیٹ چلانا آتا ہے، ہمیں موبائل چلانا آتا ہے، تمہیں کیا آتا ہے۔ تو اس سے ایک سوال میرے سامنے آ گیا، میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا، ایک پوتے نے دادے سے سوال کیا، دادا جی آپ کا دور کس طرح گزرا ہوگا کہ آپ کے دور میں نہ ٹی وی، نہ موبائل، نہ انٹرنیٹ، نہ ڈش، نہ فلمیں، نہ ڈرامے، نہ ناچ، نہ گانے، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ دادا جان نے پوتے کو جواب دیا کہ جس طرح اب تمہارا گزر رہا ہے، کہ تمہارے دور میں نہ شرم، نہ حیا، نہ نماز، نہ قرآن، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ ادب، نہ مسجد، نہ مدرسہ، نہ کسی کا احترام، نہ شفقت، تمہارے پاس جیسے کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہمارے پاس بے حیائی نہیں تھی لیکن دین تھا۔ اللہ
तुम्हारे पास बेहयाई है, तुम्हारे पास दीन नहीं। हमारे पास दीन था, अदब था, नमाज, कुरान, हलाल, रोजा, हज, ज़कात, सदकात, खैरात, हर चीज हमारे पास मौजूद थी जो आज तुम्हारे पास मौजूद नहीं। हमारा वक्त बड़ा अच्छा गुजरा है, वहां पर पोता लाजवाब हो गया। ये है औलियाए किराम का अदब, या तो नेक वालिदैन से मिलता है, या औलियाए किराम की बारगाह से मिलता है, या किसी दरगाह से मिलता है। वरना बाकी अगर आप कहेंगे कि मेरा बच्चा इतना पढ़ गया था, इतना पढ़ गया था, इंग्लिश बड़ी चंगी बोलता है, बड़ी टैट काट कर बोलता, नहीं पता लगता अंग्रेज का पुत्र है। आया तो वहां पर कब्र के अंदर तेरे से ये नहीं पूछा जाएगा तूने अंग्रेजी कितनी पढ़ी है, तूने साइंस कितनी पढ़ी है, तूने हिसाब कितना सीखा है, तूने अलजबरे के सवाल कितने हल किए हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। तुझसे कब्र के अंदर पूछा जाएगा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। आया मा दीनों का, तेरा दीन क्या है। मा कुंत तकूल फी हादर रजुल, इस प्यारी प्यारी हस्ती, मद्दुहा के चेहरे वाला, व लैल की जुल्फों वाला, मा ज़ाग़ल बसर की सुरमीली आंखों वाला, अलम नशरा के सीने वाला, त्वाहा के शिमले वाला, हामीम के कुंडलों वाला, यासीन के दांतों वाला, मा ज़ाग़ की आंखों वाला, बल्कि आमना का लाल, अब्दुल्ला का जन, दुखियों का सजन, बेकसों का कस, बेबसों का बस, बेसहारों का सहारा, यतीमों का भोला, गरीबों का आका, शबे असरा का दूल्हा, सिदरा का राही, लामका का मुसाफिर, अल्लाह का मेहमान, कायनात का मेजबान, बल्कि सिद्दीक का पीर, उमर का दस्तगीर, उस्मान का मलजा, अली का बाबा, हसनो हुसैन का नाना, बीबी फातिमा का अब्बा, और कायनात के आका के बारे में पूछा जाएगा। बस ये नहीं पूछा जाएगा कि साइंस कितनी पढ़ी है, इंग्लिश कैसी बोलते हो, उर्दू कैसी बोलते हो, नहीं। वहां पर तो सारी जबान अरबी में होगी। क्या कब्र है, क्या हशर है, क्या पुरसिरात है, जितने भी सवाल जवाब होंगे वहां पर अरबी में होंगे। यहाँ पर मेरा बच्चा अंग्रेज बन गया, नहीं इंग्लिश आती है, ठीक है, वक्त के लिहाज से, जरूरत के लिहाज से बेहतर चीज है, सीखनी चाहिए, स्कूल भी पढ़ना चाहिए, लेकिन दुनिया को अपने अंदर नहीं बसाना चाहिए। हाँ जी, हजरत शेख सादी अला रहमा गुलिस्ता बोस्ता उनकी किताब है, उसमें लिखते हैं, और वो मिसाल देकर लिखते हैं, मिसाल, और उन्होंने दो मिसालें बहुत दी हैं, लेकिन मैं दो मिसालें अर्ज करूंगा। एक मिसाल उन्होंने दी है कि जब आप कश्ती के ऊपर सवार होते हैं, कश्ती के अंदर बैठते हैं, और वो कश्ती पानी के ऊपर तैरती है, जब तक तो वो पानी के ऊपर तैरती है, कश्ती खुद भी बची रहती है और मुसाफिरों को भी बचाती है। जब उस कश्ती के अंदर पानी आ जाता है, वो कश्ती खुद भी तबाह हो जाती है, मुसाफिरों को भी तबाह कर देती है, बल्कि हलाक कर देती है, मर जाते हैं डूब कर। तो आप फरमाते हैं जब ये मिसाल समझिए तो समझो, जब इंसान दुनिया के ऊपर तैरता है और दुनिया को साइड पर रख कर तैरता है, तब तक तो वो कामयाब होता है, लेकिन जब वो दुनिया दिल के अंदर बसा लेता है, वो डूब जाता है, गर्क हो जाता है। दुनिया को अंदर ना बसाएं, दुनिया के मामलात के साथ चलें, दुनिया को साथ चलाएं, लेकिन दीन को, शरीयत को, तरीकत को, हकीकत को, मारिफत को ज्यादा तरजीह दें। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को बालातर रखें, सबसे आला रखें। फिर दूसरी मिसाल वो देते हैं, दूसरी मिसाल वो देते हैं कि शहद की मक्खी जब अपना शहद तैयार कर लेती है, और ये गर्मियों में तैयार करती है, अभी तक शहद छतों में मौजूद है, जब 11वां महीना शुरू होगा उस वक़्त मक्खियां शहद चूसना शुरू कर देती है। क्यों? कि शहद गर्म होता है तो मक्खी को गरमाइश चाहिए, क्योंकि ठंड से बचने के लिए। और शेख सादी
फरमाते हैं, लिखते हैं गुलिस्तान बोस्तान में कि जो मक्खी ये छत्ता होता है उसके एक साइड से शहद चूसना शुरू करती है, चाटना शुरू करती है, तो वो मक्खी जो अक्लमंद होती है, जो दाना होती है, समझदार होती है, वो शहद भी चाट लेती है, अपने आप को भी बचा लेती है और उड़ भी जाती है। और जो मक्खी कम अकल होती है, हरीस होती है, उसके अंदर हिरस होता है, लालच होती है, वो जब शहद के अंदर छलांग लगाती है, उसके सारे पंजे भी चिपक जाते हैं, उसके पर भी चिपक जाते हैं, वो फंस जाती है, ना वो शहद खा सकती है, ना वो उड़ सकती है, बल्कि वहीं पर फंस के वो मर जाती है। अल्लाह। आप फरमाते हैं, जब ये मिसाल समझिए तो समझो, जब आप दुनिया के अंदर चिपक जाओगे फिर तुम अपने आप को फंसा लोगे, फिर फंस जाओ, फिर हलाक हो जाओगे, निकल नहीं सकते। लिहाजा दुनिया को चलाओ शरीयत के दायरे के अंदर रहकर, दीन पर चल के, कुरान को पढ़ के, नमाज को पढ़ के, ज़कात दे के, सदका दे के, हज करके, उम्रा करके, मसाजिद मदारिस को आबाद करके, गुरबा यतामा मसाकीन को आबाद करके इस दुनिया को चलाओ। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। कैसी प्यारी मिसालें हजरत शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह ने दी कि दुनिया के अंदर छलांग मत लगाओ, दुनिया को अपने अंदर मत बसाओ, दुनिया को साथ चलाओ लेकिन शरीयत के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक, खुदा और मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये वतीरा और ये कमाल अल्लाह के वलियों का है जिन्होंने दुनिया को भी चलाया है और दीन पर, शरीयत पर भी अमल किया। बाज़ लोग जो तंग दिल होते हैं, तंग ज़हन होते हैं, वो थोड़ा सा को घरेलू मसला हो जाए, ख़ानदानी मसला हो जाए, मोहल्ले का मसला हो जाए, फिर वो किसी आलिम के पास, किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं, बड़े शिकवे, रब की बारगाह में शिकवे, ओ मौलवी जी रब ने मेरे नाल ही की अस्तगफिरुल्लाह, ये बातें नहीं करनी चाहिए। रब की बारगाह में शिकवा और गिला नहीं करना चाहिए। क्यों? रब दे के भी आजमाता है, रब ले के भी आजमाता है। हर हाल में रब का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में भी हो, गिले शिकवे नहीं करने चाहिए। और ये औलियाए किराम का वतीरा है। औलियाए किराम ने अगर भूख है बर्दाश्त की, प्यास है बर्दाश्त की, वतन से दूर बर्दाश्त किया। क्यों? किस लिए? सिर्फ और सिर्फ दीन की खातिर, बस सिर्फ दीन की खातिर। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब और भी हमारे काफ़ी औलियाए किराम, उलमाए किराम जो जेलों के अंदर रहे हैं, वो किस लिए रहे? क्या वजह थी? क्या उन्होंने कत्ल किए थे? क्या उन्होंने डकैतियां की थी? क्या उन्होंने ज़मीनों पर कब्जे किए थे? क्या उन्होंने किसी की कोठियां दबाई थी? नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुदा और मुस्तफ़ा के फरमान की बात की थी, बस ये बात। अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह, मियां वाली शरीफ वाले, उनकी आप तारीख उठाकर देखें। अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब की तारीख को उठाकर देखें। शफी ओकाड़वी साहब की जिंदगी को उठाकर देखें। पीर मेर अली शाह साहब की जिंदगी को उठाकर देखें। आप जितने भी औलियाए किराम, हमारे पुराने उलमाए किराम, मौलाना मोहम्मद उमर इचरवी लाहौर इशरा शरीफ वाले, उनकी आप जिंदगी उठाकर देखें। मुमताज कादरी को आप पढ़कर देखें। इन लोगों ने शरीयत पर अमल किया है। इन्होंने अगर ये जेलों के अंदर गए हैं, इन्होंने दीन की खातिर अपने ऊपर मुसीबतें झेली हैं, मुसीबतें बर्दाश्त की। हमें तो सब कुछ बआसानी मिला है। तो ये औलियाए किराम का वतीरा है, ये हक उलमाए किराम का काम है कि दीन की खातिर, कलमे की खातिर, अजान की खातिर, मसाजिद की खातिर सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। तो लिहाजा उसमें हमारा भी काम बनता है
ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں ہم پیدا ہوئے، ہمارا بھی کام ہے ہم دین کو سمجھیں، مساجد کو سمجھیں، حکمرانوں کی پالیسیوں کو سمجھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آج ہماری مساجدیں کیوں بند ہو رہی ہیں، وجہ کیا ہے۔ اور اس میں ایک اور بھی بات ہے، یہ جو اسکول بند کر کے جناب آن لائن پڑھائی نیٹ کے ذریعے یہ کیوں کی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ 2 سال پہلے تک یہ انٹرنیٹ کو اور ہینڈرائٹ موبائل، یہ جو بڑے موبائل ہیں اتنی بڑیاں چپیڑا، یہ کچھ لوگ ابھی بھی اس موبائل سے اور نیٹ سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مجبوری کے تحت یہ فون استعمال کریں چھوٹا، خود بھی اپنے بچوں کو بھی دور رکھتے ہیں نیٹ سے۔ لیکن آپ یہودی کی چال دیکھیں کہ کرونا کی وبا کا ایک جال بچھا کر سکولوں کو بند کر کے آن لائن پڑھائی کا جناب ایک جھانسا دے کر آج ہر گھر میں موبائل ہے، ہر گھر میں لیپ ٹاپ ہے، ہر گھر میں انٹرنیٹ ہے۔ جو نہیں بھی کرنا چاہے گا وہ بھی فحاشی کی طرف جائے گا۔ کیوں؟ اور موبائل ہاتھے جا گیا، نیٹ لگ گیا، بس ٹھیک۔ شیطان ہر وقت ساتھ، ہر وقت یہ یہودی کی چال کامیاب ہو گئی۔ لیکن مسلمان نہیں سمجھ رہا، مسلمان سمجھ نہیں آتی۔ مسلمان سمجھتے کہ ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھ کے جناب وہ آٹا کمائے گا، بس یہ پتہ ہے۔ روزی اسے تب ملے گی جب وہ انگلش میڈیم میں پڑھے گا اور وہ انگریز کا بیٹا بنے گا۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کا حافظ بنے گا تو روٹی پھر بھی ملے گی، عالم دین بنے گا روٹی پھر بھی ملے گی، نماز پڑھے گا روٹی پھر بھی ملے گی۔ کیوں؟ رزق کا وعدہ رب نے کیا ہے، نہ تو انگلش نے کیا ہے، نہ انگلش میڈیم نے کیا ہے، نہ کسی یہودی نے کیا ہے، نہ کسی امیر نے کیا ہے، نہ کسی ملک کے وزیر نے کیا ہے، نہ کسی بادشاہ نے کیا ہے۔ رزق کا وعدہ تو اس رب العالمین نے کیا ہے، رزق تو اس نے دینا ہے۔ تو ہمیں رزق قرآن پڑھ کے بھی ملے گا، تو آؤ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، آؤ اپنے بچوں کو تجوید سکھاؤ، حسن قرات سکھاؤ، مساجد کو آباد کرنا سکھاؤ، قرآن پڑھنے والا بناؤ، عالم دین بناؤ، مساجد کی خدمت کرنے والا بناؤ، تاکہ تمہارا بچہ محلے کی مسجد میں جھاڑو لگائے، صفائی کرے، ثواب ملے۔ جب تک تمہارا بچہ مسجد کی خدمت کرے گا وہ ثواب آٹومیٹک تمہارے آباء و اجداد کو ملے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ جی، تو نیک اولاد کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ یونیورسٹی سے آئے، بیگ پھینکے، اسی پینٹ شرٹ میں جناب فلمیں دیکھ کر سو جائے، یہ تو نیکی نہیں ہے نا۔ نیکی تو یہ ہے کہ قرآن پڑھے، نماز پڑھے، ذکر اذکار کرے، مسجد کی خدمت کرے، مسجد کی صفائی کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ جب بھی جمعے کا دن آتا تو آپ نے اپنا ایک لباس مخصوص رکھا ہوا تھا، آپ اپنی قمیض کے ساتھ مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے۔ جی، مسجد کی دھول صاف کرنا، مسجد کی دیواروں کو صاف کرنا۔ کیا ہم ان سے اعلیٰ آ گئے ہیں؟ ہم کیا صحابہ کرام سے اعلیٰ ہیں؟ نہیں، ہم تو صحابہ کرام کے گھوڑوں نے جہاں پر پاؤں رکھا ہے ہم اس کی گرد راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا۔ تو ہمیں ان کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا ہے۔ تو لہٰذا آئیں، اپنی سوچ کو بدلیں اور دین کو اپنائیں، شریعت کو اپنائیں، نماز کو اپنائیں، قرآن کو اپنائیں، ذکر اذکار کو اپنائیں، بزرگان دین کی، علماء کرام کی صحبت کو حاصل کریں۔ سعدی شرازی نے فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔
آپ فرماتے ہیں کہ 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے ایک لمحہ کسی نیک بزرگ کسی ولی کی صحبت میں بیٹھنا. جی ایک لمحہ ایک گھڑی، بس اس ٹائم میں 1 سیکنڈ کو سمجھ لیں. یہ پیچھے وائپر لگا کر نہ پانی اتار کے دریا وہ والی بچھا دیں پیچھے تاکہ خشک ہو جائے. تو اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنے ذہن کو بدلیں، دین کی طرف آئیں، اپنے گھروں میں دین کو نافذ کریں، بچوں کو دین بتائیں، بچوں کو داڑھی رکھنے کا بتائیں، سنت کے مطابق داڑھی بتائیں. کیونکہ ہم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے استغفر اللہ مولوی رسول اللہ نہیں پڑھا، نہ ہم نے استغفر اللہ وزیر اعظم رسول اللہ پڑھا ہے، نہیں، ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. تو ہم نے پھر ان کی زندگی کو فالو کرنا ہے، ہم نے ان کے حکم کو دیکھنا ہے، ہم نے رب کے فرمان کو دیکھنا ہے کہ رب کا فرمان کیا. دنیا کے ساتھ چلیں کیونکہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے، یہ عارضی زندگی ہے. لیکن میں پہلے مثال دے چکا ہوں، دنیا کو اپنے اندر مت بسائیں بلکہ دنیا کے اوپر رہیں، اپنے اندر دین کو بسائیں، شریعت کو ٹھہرائیں اور شریعت پر عمل کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے سنگ لگ جاؤ، سچوں کی معیت میں آ جاؤ، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، ان کا دامن تھام. تو ہم آ کر تو دیکھیں، رب کی بارگاہ میں جھک کر تو دیکھیں، ہم رب کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکا کر دیکھیں، سر سجدے میں رکھ کر دیکھیں. ایک وقت آئے گا یہ رب اپنی بارگاہ میں گرا ہوا سر ایسے بلند کرے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت وہ تیرا سر نہیں جھکا سکے. اتنی مہربانی ہوگی، اتنا کرم ہوگا. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ولایت ملی وہ والدہ کے ادب سے ولایت ملی، ماں کا ادب کیا. حضرت بشر حافی، بشر ان کا نام تھا اور حافی جو ہے یہ ان کا لقب پڑ چکا تھا. بصرہ کے شہر میں ان کا شراب خانہ تھا، یہ شراب کا کام کیا کرتے تھے، شراب کی بھٹی چلایا کرتے تھے. ایک وقت آیا، رات کا وقت، آدھی رات کا، طوفان، بارش، یہ راستے میں شراب خانہ بند کر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پر لکھا ہوا نیچے زمین پر گرا ہوا ملا. بشر حافی نے اس کو اٹھایا، صاف کیا، چوما، گھر پہنچ کر عطر لگا کر اونچے مقام پر رکھ دیا. یہ ادب کیا. اور یہ جو ہدایت ہے، یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ہدایت جب ملتی ہے تو رب کے فضل کے بغیر نہیں ملتی ہے. یہ بھی بات ہے، جب تک رب کا فضل تجھ پر نہیں ہوگا تجھے کوئی ہدایت نہیں مل سکتی ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون ساڑھے جے منہ کالے. جب تک رب کا فضل نہیں ہوگا تب تک مہربانی نہیں ہوگی. آپ نے بسم اللہ کا ادب کیا، عطر لگا کر اونچے مقام پر رکھ دیا. رات کو سو گئے، صبح اٹھے، اسی معمول میں آپ پھر اپنی بھٹی پہ آ گئے، کام شروع کر دیا. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، رب کی طرف سے القاء ہوا. نبیوں پر وحی نازل ہوتی ہے، ولیوں کو القاء ہوتا ہے.
القاء ہوا کہ جائیں بشر حافی سے جا کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اللہ، اب رب کی طرف سے حکم ہو، ادھر جناب کو وزیر اعظم کو، وزیر کو، دنیا دار کو، ایم این اے کو، ایم پی اے اپنے چمچے آرڈر کردہ جا فلانے کار ووٹ مانگ، اور جناب کتے دی طرح دو ملا کے پہنچتا ہے ووٹ دیں یار میں بھیجیا نے پچھوں وہاں سے رب کا حکم آیا ہے۔ حضرت حسن بصری آئے، دستک دی، کھٹکھٹایا دروازہ، بشر حافی کا نوکر باہر آیا، اس نے کہا ہاں جی، فرمایا میرا نام حسن بصری ہے، بشر سے کہو کہ رب کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ اللہ، حضرت بشر ابھی نہ حضرت تھے نہ حافی ساتھ لگا تھا، بشر تھے، نوکر گیا بتایا کہ باہر حسن بصری آئے ہیں، نام سن رکھا تھا کیونکہ بڑے مشہور بزرگ تھے۔ بشر باہر آئے جناب بڑے پریشان کہ اتنا وقت کا ولی، وقت کا عالم میرے دروازے پر، مجھ گناہگار کے دروازے پر۔ جب دروازے سے باہر تشریف لائے تو امام حسن بصری نے فرمایا کہ بشر مجھے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے، تیرے لیے پیغام آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ، کہ وجہ یہ ہے کہ آج رات کو تو نے رب کے نام کا ادب کیا ہے، ایک کاغذ پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی، تو نے اٹھائی، اس کو صاف کیا، عطر لگایا، گھر میں اونچے مقام پر رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس ادب کی برکت سے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بشر حافی فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا، سارے مٹکے، سارے پیمانے، سارے میخانے، ساری بٹھیاں سب کچھ توڑ دی، سب کچھ ضائع کر دیا، ختم، میری دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اللہ، میری دل کی کیفیت ہی چینج ہو گئی، اور نماز شروع کر دی، قرآن شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جب آپ ننگے پاؤں چلتے گلیوں میں، ننگے پاؤں، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والا، پھر آپ کا نام پڑ گیا بشر حافی، آپ جس گلی میں گزرتے، آپ کے اس گاؤں کے اندر جن جن لوگوں نے جانور رکھے ہوتے، گائے، بیل، بکریاں، ان گلیوں میں وہ گوبر پیشاب نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان جانوروں کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، ننگے پاؤں گلیوں میں پھرتا ہے، کوئی جانور ان گلیوں میں گندگی نہیں کیا کرتا۔ ایک وقت آیا، ایک چروائے نے اپنے جانور نکالے، اس کی گائے نے گلی میں گوبر کر دیا، اس کو پتہ چل گیا، اللہ، اس نے شور مچا دیا، اس نے کہا آج ہماری اس بستی سے اللہ کا ولی بشر حافی کوچ کر گیا ہے۔ اللہ، آج ان کا وصال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا بھی اطلاع نہیں ملی، کہا اطلاع بعد میں آئے گی، میری گائے نے گوبر کر دیا ہے۔ اللہ، جب تک بشر حافی زندہ تھا ان کے جانور گلیوں میں گوبر پیشاب نہیں کیا کرتے۔ یہ مقام ہے اولیاء کرام کا، یہ رتبہ ہے اولیاء کرام کا، کیوں نہ ہو؟ کیوں؟ انہوں نے رب کے ساتھ لو لگائی، انہوں نے رب کی مانی ہے۔ جب اللہ کا ولی رب کی مانتا ہے پھر رب ان کی مانتا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت کی، بغض کیا، میں رب اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، ولیوں کی بے ادبی مت کرو، صحابہ کی بے ادبی مت کرو، انبیاء کی بے ادبی مت کرو، ادب کرو، جتنا ہو سکے ادب کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کی، صحابہ کی، انبیاء کا
احترام کرنے کا، ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک علماء کرام اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ادا کر۔